اس کے پر میں آپ سب سے اپنی قوم سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ سینٹ کا الیکشن اس لیے ضروری اس کے متعلق اپنی قوم کو بات کرنا اور سمجھانا کیونکہ اس کے اندر جو ہمارے ملک کے مسئلے مسائل ہیں وہ جس طرح کا یہ الیکشن ہوا ہے وہ اگر آپ سمجھ جائیں تو وہ سارے ملک کے مسئلے مسائل ادھر سے آپ کو سمجھ آتی ہے جس طرح کا یہ الیکشن ہوا ہے. سب سے پہلے ہم کو 6 سال پہلے تحریک انصاف نے سینٹ میں حصہ لیا جب پختونخوا میں ہماری گورنمنٹ تھی تو تب مجھے اندازہ ہوا کہ سینٹ کے الیکشن میں تو پیسہ چلتا ہے اور ابھی سے نہیں یہ 30-40 سال سے سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے. جو سینیٹر بنتا ہے جو بننا چاہتا ہے وہ پیسہ استعمال کرتا ہے اور وہ خریدتا کس کو ہے؟ ممبرز آف پارلیمنٹ کو. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی جب مجھے پتا چلا اور تب سے میں نے کیمپین شروع کی کہ یہ کیا مذاق ہو رہا ہے ہماری جمہوریت کے ساتھ کہ کیسی جمہوریت ہے جس کے اندر ملک کی لیڈرشپ، یہ یاد رکھیں سینٹ کے اندر ملک کی لیڈرشپ آتی ہے اور جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں ان میں سے ملک کی لیڈرشپ آتی ہے، ان میں سے وزیر بنتے ہیں، ان میں سے وزیر اعظم بنتے ہیں، ان میں سے وزیر اعلیٰ بنتے ہیں. تو مجھے تب سے حیرت ہوئی کہ جب آپ پیسہ خرچ کر رہے ہیں، ایک سینیٹر رشوت دے کے سینیٹر بن رہا ہے اور دوسری طرف وہ ممبرز آف پارلیمنٹ جو اپنا ضمیر بیچ رہے ہیں، پیسے لے کے ووٹ کر رہے ہیں، یہ کون سی جمہوریت ہے؟ تو تب سے میں نے کیمپین شروع کی اور میں نے تب سے کہا کہ اس کی اوپن بیلٹ ہونی چاہیے. ہمارا جب دوسرا سینٹ کا الیکشن ہوا 2018 میں ہمیں پتہ چلا ہمارے تقریباً 20 ممبر آف پارلیمنٹ بک گئے تھے. انہوں نے پیسے لے کے اپنی ووٹ بیچی. ہم نے 20 ممبرز کو نکالا. لیکن پھر میں نے دیکھا کہ یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ دونوں مین پارٹیز انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں سائن کیا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے کیونکہ سینٹ کے الیکشن میں پیسہ چلتا ہے. اور پھر بعد میں بھی ان کی سٹیٹمنٹس آئیں، ان کے پی ایم ایل این کے پارٹی لیڈر نے بھی سٹیٹمنٹ دی، اس کی بھی آئی، ان کے سینئر ان کے جو آفس بیئرز ہیں ان کی سٹیٹمنٹس آئیں. تو جب یہ سینٹ الیکشن کے اوپر یہ آ رہا تھا ہم نے پارلیمنٹ میں اپنا بل بھی پیش کیا کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے. ہم نے پھر جب دیکھا کہ نہیں ہو رہا تو باقی پارٹیز جو کہ کہہ بیٹھی تھی کہ اوپن بیلٹ ہونا چاہیے، جب انہوں نے ہماری حمایت نہیں کی تو ہم سپریم کورٹ میں گئے. سپریم کورٹ میں پورا کیس ہوا. اس کیس کے اندر ججز صاحبان نے بار بار پوچھا کہ پیسہ چلتا ہے اور اس کے دوران ایک ویڈیو نکلائی جو 2018 میں سینٹ الیکشن میں ایم پیز پیسے لے رہے تھے، وہ ویڈیو بھی نکلائی. یعنی کسی کو کوئی شک نہیں تھا. پھر جب یہ عدالت کے اندر سپریم کورٹ کے اندر جب اس کی بات چیت چل رہی تھی تو الیکشن کمیشن نے اوپن بیلٹ کے خلاف کہی اور سپریم کورٹ بار بار کہتا رہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے صاف اور شفاف الیکشن کروانے کی. اور وہ ساری پارٹیز پی ڈی ایم کی پارٹی سب اکٹھی ہو گئی، سب نے اکٹھے ہو کے کہا کہ نہیں جی سیکرٹ بیلٹ ہونی چاہیے، جبکہ ماضی میں یہ خود کہتے رہے کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے. اب میں آپ سب سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا وجہ تھی کہ یہی پارٹیز پہلے چاہتی تھی کہ سیکرٹ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے، اب کیوں یہ ساروں نے زور لگایا کہ سیکرٹ بیلٹ ہونی چاہیے؟ یہ جمہوریت کے خلاف ہے، یہ آئین کے خلاف ہے. تو پہلے یہ آئین کے خلاف نہیں تھی جب انہوں نے چارٹر آف ڈیموکریسی میں سائن کیا تھا. انہوں نے سینٹ کے اندر یہ بل ایک نکالا ہوا تھا، یہ ایک فورم کے اندر انہوں نے تب بھی کہا ہوا تھا کہ اوپن بیلٹ ہونی چاہیے. تو میں آج اپنی قوم کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ کیا ہوا، یہ آپ نے سمجھنا ہے. ہوا یہ کہ یہ جب سے ہماری حکومت آئی ہے سب سے
इनको जितने भी ये पुरानी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर करप्ट लोग थे और इनके लीडर्स, इन सबको खौफ हो गया कि क्योंकि ये इमरान खान ने अपनी पूरी करप्शन के ऊपर कैंपेन की हुई है, अब ये कहीं हमारे करप्शन के केसेस के ऊपर आगे ना बढ़े। और ये मैं आपको याद करा दूं कि करप्शन के केसेस इनके पुराने हैं, ये करप्शन हमने नहीं केसेस बनाए, ये इनके दौर के केसेस बने हुए हैं। हमारे दौर में तो सिर्फ कोई 5% भी केसेस नहीं होंगे, सारे पुराने थे। तो ये तब से सब इकट्ठे हो गए। और मैंने पहले दिन भी जब मैं गवर्नमेंट में आया, मैंने पहले दिन कहा अपने पहले खिताब में कि ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, सब जमहूरियत के नाम पे शोर मचाएंगे, APDM डेमोक्रेटिक मूवमेंट, ये जमहूरियत के नाम पे सब सारे एक ही इनका इंटरेस्ट होगा कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर डालो कि मैं हाथ खड़े करके कहूं, जिस तरह जनरल मुशर्रफ ने किया था, इनको NRO दे दूं, उनके करप्शन के केसेस खत्म कर दूं। तो अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले कोशिश की ब्लैकमेल करने से पहले दिन से कि जी इलेक्शन खराब है, फिर उन्होंने उसके ऊपर कोरोना के ऊपर पूरी कोशिश की। फिर जब फैटफ का बिल आई, जरा आपने समझना है फैटफ का बिल क्या था। फैटफ का बिल ये था कि इनके दौर में हमें एक इंटरनेशनल जो एक इदारा है फैटफ, उसके अंदर हमें ग्रे लिस्ट में डाल दिया गया। ग्रे लिस्ट का मतलब यह है कि अगर आप जो वो फैटफ कहती है अगर वो आप नहीं करते तो वो आपको ब्लैक लिस्ट में डाल देंगे। ब्लैक लिस्ट का क्या मतलब है, मुल्क के ऊपर सैंक्शंस लग जाएंगे। सैंक्शंस का क्या मतलब है, आपको सिर्फ मैं आसान ज़बान में समझा दूं। उसका मतलब ये है कि जो वो सैंक्शंस लगेगी, हमारा रुपया गिरना शुरू होगा। और हमारा रुपया कितना गिरता है ये कोई कह नहीं सकता, लेकिन जब रुपया गिरता है आप समझ जाएं कि उस वक्त महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि सारी चीजें जब रुपया गिरता है, जो चीज आप बाहर से मंगवाते हैं महंगी हो जाती है, जिसके अंदर तेल है, बिजली है, क्योंकि बिजली भी तेल के ऊपर आधी बनती है, फिर डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, फिर दालें हैं वो 70% बाहर से, फिर घी बाहर से आता है, फिर गंदम भी हमें बाहर से मंगवानी पड़ी। तो जो भी चीज बाहर से आती है, ट्रांसपोर्ट, तेल, सब महंगी हो जाती है। तो अगर फैटफ की ब्लैक लिस्ट में आते हैं तो यहाँ लोगों की यहाँ तो गुर्बत फैलनी है। तो हम फैटफ के लिए जो कानून निकालना चाहते थे, जो फैटफ ने हमें कहा कानून निकालना था फैटफ का, इन सब ने मिलके एक हमारे पास एक NRO का एक दे दिया जी कि जी ये नैब के ये चेंजेस करें, मतलब कि नैब को खत्म कर दें, तब हम फैटफ का बिल साइन करेंगे। फैटफ मुल्क के लिए, नैब का उससे क्या ताल्लुक है। सिर्फ और सिर्फ कहने की कोशिश, इनका 1 पॉइंट एजेंडा कि किसी तरह मुझे प्रेशर कर दे कि मैं किसी तरह ब्लैकमेल करें कि इनको NRO दे दूं। अब आप समझे कि इन्होंने ये क्यों किया। क्यों ये जो पहले कह रहे थे, सब कह रहे थे कि सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है और ओपन बैलेट होनी चाहिए, और अब क्यों सब इकट्ठे हो गए, सुप्रीम कोर्ट में जाके सबने इकट्ठे जोर जोर से कहा कि नहीं जी हमें सीक्रेट बैलेट चाहिए, खुफिया बैलेट चाहिए। उसकी वजह ये थी, इन्होंने ये प्लान किया कि ये जो हमारा इलेक्शन था हफीज शेख का और यूसुफ रजा गिलानी का, इसमें इन्होंने पूरा पैसा चलाना था। पूरी कोशिश करनी थी कि हमारे मेंबर्स तोड़ें, उनको पैसे दे के अपने साथ मिलाएं, और किसी तरह वो इलेक्शन जब वो हफीज शेख ने हारना था तो उससे क्या सामने आना था कि जी इमरान खान की पार्लियामेंट के अंदर मेजॉरिटी खत्म हो गई। और मेजॉरिटी खत्म, हालांकि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो नहीं है, लेकिन जब ये एक दफा आ जाए कि जी इमरान खान के मेंबर उधर जा सकते हैं और इनके मेंबर ज्यादा हो गए हैं, यानी हमारे मेंबर्स इनके साथ चले गए, इसका मतलब कि अगला स्टेप ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ले आए। तो असल मकसद ये था कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की तलवार मेरे ऊपर लटकाएं, मुझे ब्लैकमेल करें कि मैं किसी तरह इनको NRO दे दूं। अब मैं बताता हूं कि आगे मैंने क्या कदम लिए, लेकिन मैं सिर्फ थोड़ा सा अपनी कौम को, क्योंकि ये ज़रूरी है, आप में से कई नौजवान, हमारी नौजवान आबादी है, उनको पता नहीं है कि मेरी ये
اب 25 سال ہو گئے ہیں. یہ اسٹرگل ہے کیا, یہ کیوں تھی؟ دیکھیں, عمران خان وہ واحد پولیٹیشین ہے جس کے پاس سب کچھ تھا پالیٹکس میں آنے سے پہلے. میں وہ آدمی ہوں جس کو شاید ملک میں سب سے زیادہ شہرت تھی. جتنا پیسے تھے میری زندگی کے لیے بہت تھے. مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی جب میں پالیٹکس میں آیا. میں آیا کیوں پالیٹکس میں؟ ہم وہ ہیں جنریشن جو پہلی, میرے والد, میری والدہ ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے. میں پہلا پاکستانی جنریشن تھا جو آزاد ملک میں پیدا ہوا تھا, اور ہمیں اپنے ملک پہ بڑا فخر تھا. جیسے ہمارا ملک اٹھتا جا رہا تھا, آج سے 50 سال پہلے, 55 سال پہلے پاکستان کی مثال دی جاتی دنیا میں, ہمیں فخر ہوتا تھا. پاکستان کا دنیا کے اندر ایک رتبہ تھا. ہمارا جب یہاں سے پریزیڈنٹ باہر گیا تو اس کو ایئرپورٹ پہ امریکن پریزیڈنٹ ملنے آیا. یہ اور بھی چھوڑے, یعنی ہماری ہر طرح ایک ملک میں ایک ہوپ تھا, اوپر جا رہے تھے ہم. تو آہستہ آہستہ میں نے اپنا ملک نیچے آتے دیکھا, اور جو 1985 کے بعد اس ملک میں تباہی مچی, جب سے کرپشن یہ آسمانوں پہ گئی, نان پارٹی بیس الیکشن ہوا تھا. آپ کو موقع ملے تو وہ ضرور پڑھے, کیونکہ وہ ایک ایسا جسے ٹرننگ پوائنٹ کہتے ہیں, جس کے بعد ہماری تقدیر بدلی, جس کے بعد کرپشن بڑھنی شروع ہوئی پاکستان میں, جس وقت پالیٹکس کے اندر پیسہ چلنا شروع ہوا. یہ یاد رکھیں 1985 تھا وہ. تو ہم دیکھ رہے تھے کہ آہستہ آہستہ پیسہ اقتدار میں کیوں آ رہے ہیں جی, بزنسز چلانے کے لیے. پرائم منسٹر بن رہا ہے تو فیکٹریاں بننی شروع ہو گئی. پرائم منسٹر بننا تو بزنس مین بننا, 7 وزیروں نے پیسہ بنانا شروع کر دیا. 85 کے بعد ہمارا ملک جانا شروع ہوا نیچے. اس سے پہلے ہندوستان اور پاکستان کے اندر میں آپ کو فرق بتاؤں, میں جب کرکٹ کھیل کے ہندوستان سے پاکستان آتا تھا تو لگتا تھا غریب ترین ملک سے امیر ترین ملک میں آ گیا ہوں. اور آہستہ 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 ہم نے چینج دیکھا یہ آتے ہوئے. میں اس لیے پالیٹکس میں آیا تھا, اور میرا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں, میں نے تو بہت اپنا وقت باہر کی دنیا میں گزارا ہے. میں نے مغربی ممالک دیکھے ہیں, میں نے انگلینڈ کے اندر ان کے سارے سسٹمز دیکھے ہیں. فرق کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ایک ملک اوپر چلا جاتا ہے اور دوسرا ملک سارے وسائل کے باوجود نیچے آ جاتا ہے؟ وہ ہے لفظ انصاف, قانون کی بالادستی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست کی بنیاد کس چیز پہ رکھی تھی؟ عدل اور انصاف پہ. انہوں نے جب کہا تھا, اور وہ اچھا یہ ہے کیا انصاف؟ قانون کی بالادستی کا مطلب کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں سب نوجوان آپ سب سمجھیں. قانون کی بالادستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ طاقتور اور کمزور ایک ہی برابر ہوں, قانون ان سے ایک طرح کرے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں برباد ہوئی, جو طاقتور کے لیے ایک قانون, کمزور کے لیے دوسرا قانون, وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں. جب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی بھی اگر جرم کرے بھی اس کو سزا ملے گی, کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون یعنی انصاف وہ ہوتا ہے جو طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آتا ہے. اب یہاں کیا ہو رہا تھا؟ جو طاقتور, اس کے لیے سارا ایک قانون, وہ چوری کر رہا ہے, وہ پیسے بنا رہا ہے, وہ منی لانڈرنگ کر رہا ہے, وہ پلاٹوں کے اوپر قبضے کر رہے ہیں, وہ سرکاری ان کو کوئی پکڑ نہیں رہا تھا. بیچارے غریب لوگ جیلوں میں بھرے ہوئے تھے. میں نے بھی جب جنرل مشرف کے دور میں کوئی 8-9 دن جیل میں گزارے ہیں, وہاں صرف غریب لوگ آپ کو نظر آتے ہیں, لگتا صرف غریب ہی چوری کرتا ہے. دیکھیں, یہ آپ کو آج میں صرف سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میری سٹرگل ہے کیا. 2 چیزیں ہوتی ہیں. جب طاقتور کو ایک ملک کا قانون اس کو پکڑتا نہیں ہے, جب وہ کوئی جرم کرتا ہے تو وہ ملک اپنی تباہی کی طرف چلا جاتا ہے, جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. وہ کیوں چلا جاتا ہے میں یہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیں, چھوٹے چوری کرتے ہیں, غریب آدمی چوری کرتا ہے, پٹواری چوری کرتا ہے, تھانے دار, وہ پیسے بناتے ہیں, تنگ ہوتے ہیں لوگ. لیکن جب ملک کا پرائم منسٹر اور منسٹر چوری کرتا ہے تو وہ ایک ملک کو مقروض کر کے رکھ دیتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے؟ میں پرائم منسٹر ہوں,
سارے جتنے میرے جیل میں چور بھرے ہوئے ہیں ان کی ساری چوریاں اکٹھی بھی کر دو تو وہ کتنے کی بن جائے گی؟ 2 3 4 ارب 5 ارب 6 ارب۔ میں پرائم منسٹر ہوں، میں ایک پروجیکٹ کے اندر میں اربوں روپیہ بنا سکتا ہوں۔ کیسے؟ میں پاور پروجیکٹ لگاؤں، اور یہاں ہوا ایسے، پاور پروجیکٹ لگاتا ہوں 100 ارب کا، وہ ہوتا ہے اس کی قیمت 100 ارب، میں اسے کہتا ہوں 130 ارب کر دو، 30 ارب سیدھے میرے باہری ملک سے باہر ہی چلے جاتے ہیں، میرے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں۔ اب وہ جو 30 ارب، سب سے پہلے تو سارے ملک کے چور ملا کے بھی 30 ارب چوری نہیں کرتے، وہ جو جیلوں میں بیچارے ہیں، مشکلوں میں، کوئی بے روزگار ہے، کوئی 100 مسئلے ہوتے ہیں عام آدمی کے، کئی تو ہوتے بھی چور ہیں لیکن کئی بیچارے مجبور بھی ہوتے ہیں، وہ تو جیلوں میں ہیں۔ سیدھا بیٹھ کے 30 ارب ایک ڈیل میں بنا سکتا ہوں۔ اور اچھا، اس کی قیمت کون ادا کرتا ہے؟ آپ ادا کرتے ہیں۔ وہ کیسے ادا کرتے ہیں؟ کہ جو 130 ارب کا جب پروجیکٹ بن جاتا ہے تو اس کا جو بجلی کی قیمت ہے وہ اوپر چلی جاتی ہے۔ آپ اگر کہیں پتہ چلوائیں کہ وہی پروجیکٹ جو پاکستان میں لگے ہوئے ہیں وہ کتنے پہ لگے ہیں، اور جو وہی پروجیکٹ باہر کے بجلی کے لگے ہیں ان کی کتنی قیمت ہے، تو اس کی کون قیمت ادا کرتا ہے؟ قوم ادا کرتی ہے۔ قوم مقروض ہو جاتی ہے۔ ساری تیسری جن کو کہتے ہیں ڈیولپنگ ورلڈ، غریب ملک، آپ ساری ایک ایک ملک کا آپ کو بتا سکتا ہوں ان کی غربت کا سبب کیا ہے۔ وہاں ان کے بھی پرائم منسٹر بیٹھے ہیں، پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں، وزیر بیٹھے ہیں، وہ بھی ملک کا پیسہ چوری کرتے ہیں، پھر ان کو مجبوری باہر بھجوانا پڑتا ہے کیونکہ ملک میں نظر آ جائے گا نا پیسہ، اس لیے وہ پھر باہر، یہ جس طرح یہ چینی والا اور یہ پاپڑ والا، ان کے نام پہ باہر اس لیے بھجوانے پڑتے ہیں کہ وہ پکڑے نہ جائیں۔ اب جب وہ پیسہ باہر جاتا ہے وہ دگنا ملک کو نقصان ہو جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک یونائٹڈ نیشنز کا ایک ادارہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ پورا سمجھیں کہ اس ملک سے یہ تھوڑے سے جو مل کے یہ جو بڑے بڑے مجرم ہیں کر کیا رہے ہیں آپ کے ملک سے، یہ ہمارے ملک میں نہیں صرف ہو رہا، یہ غریب ملکوں میں سب میں یہی کہانی ہے۔ جو ایک ادارہ ہے اس کو کہتے ہیں فیکٹ آئی، یہ یونائٹڈ نیشنز کا ادارہ ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ یہ پوری طرح ریسرچ کرتا ہے کہ غریب ملکوں سے پیسہ امیر ملکوں میں کتنا پیسہ جاتا ہے، یا آف شور اکاؤنٹس میں کتنا جاتا ہے، یا بڑے بڑے لندن اور نیو یارک میں بڑے بڑے غریب ملکوں سے لوگ جو گھر خریدتے ہیں وہ اس کی سروے کرتا ہے۔ اس کے مطابق ہر سال 1000 ارب ڈالر غریب ملکوں سے امیر ملکوں میں جاتا ہے، آف شور اکاؤنٹس میں جاتا ہے۔ یہ فیکٹ آئی کی رپورٹ ہے۔ آپ کو پتا ہے ہمارا سارا 22 کروڑ لوگوں کا بجٹ کتنا ہے؟ مشکل سے 60 ارب ہے۔ ہم 22 کروڑ لوگ جو ہیں، ہمارا سارا بجٹ 60 ارب ہے، تو 1000 ارب غریب ملکوں سے جاتا ہے۔ ایک 10 سال پہلے رپورٹ آئی تھی، پاکستان سے 10 ارب ڈالر منی لانڈرنگ ہو کے ملک سے باہر جاتا ہے۔ تو یہ ہو کیا رہا ہے؟ غریب ملکوں سے پیسہ جا رہا ہے امیر ملکوں میں، غریب ملک غریب ہوتے جا رہے ہیں، غریب ملکوں اور امیر ملکوں میں فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں۔ غریب ملک جو پیسہ ان کا ادھر خرچ ہو تاکہ روزگار ملے تو اسکولوں پہ چلے، یا وہاں وہ اس ملک کے اندر اکنامک گروتھ ہو، وہ پیسہ ملک سے باہر چلا جاتا ہے۔ تو جو پرائم منسٹر اور وزیر جب کرپشن کرتے ہیں وہ ملک کو مقروض کر دیتے ہیں، قرضے چڑھ جاتے ہیں، وہ قرضے اتارنے کے لیے ٹیکس لگانے پڑتے ہیں، ٹیکس سے مہنگائی ہوتی ہے، مہنگائی سے غربت ہوتی ہے۔ دوسرا، جب وہ ڈالر باہر بھیجتے ہیں روپے پہ پریشر پڑتا ہے، جب روپیہ گرتا ہے باہر سے ساری چیزیں پھر مہنگی ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو میری سٹرگل ہے اس کا مقصد کیا تھا؟ کیونکہ میں نے تو دنیا میں دیکھا ہوا تھا، جو امیر ملک سوئٹزرلینڈ جو میں نے دیکھے ہیں ان ساروں کے اندر قانون کی بالادستی کا مطلب طاقتور قانون کے نیچے ہے۔ ہمارے ملک میں آپ نے تماشا دیکھا، جنرل مشرف اتنی طاقت اس کے پاس، فوج اس کے نیچے، عدلیہ اس کے نیچے، اپوزیشن وہ نہیں، اس نے پریشر میں آ کے ان دونوں پارٹیز کو NRO دے دیا۔ وہ NRO کی وجہ سے آج جب ہماری حکومت آئی ہے، جتنا ہم ٹیکس کا پیسہ اکٹھا کرتے ہیں آدھا چلا جاتا ہے ان کے لیے ہوئے قرضوں کی قسطوں پہ۔ ہم نے تو اپنا بجٹ بیلنس کر دیا، ہم نے تو خرچے اور آمدنی کو بیلنس کر دیا،
لیکن جو قرضوں کی قسطیں دینی پڑتی ہے وہ ہمارے اوپر بوجھ بڑا ہوا ہے. یہ ساری غریب ملکوں کی یہی سٹوری ہے. میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں آپ کو پتا چلے کہ اس ملک ہم ایک غریب ملک نہیں ہیں. اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہوا ہے, لیکن کوئی دنیا کا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا جس کے اوپر بیٹھے ہوئے طاقتور اس ملک کا پیسہ نکال رہے ہوں باہر. کوئی ملک نہیں چل سکتا. اب واپس آ جائیں سینٹ پہ. یہ کیوں سینٹ کا الیکشن امپورٹنٹ تھا؟ انہوں نے کیوں اتنا زیادہ زور لگایا پتا ہوتے ہوئے کہ پیسہ چلنا ہے سیکرٹ بیلٹ میں؟ یہ کیوں سب اکٹھے ہو کے انہوں نے کوشش کی, یہ پورا یہ جو ڈرامہ کیا ہے؟ اگر اوپن بیلٹ ہو جاتی تحریک انصاف کو تو ہمیں اتنی سیٹیں ملنی تھی جتنی ملی ہیں سینٹ میں. ہمارا تو یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ بہت بڑا کوئی مارکا مار لیا, ہمیں تو اتنی سیٹیں مل گئی ہیں, ہم تو سب سے بڑی پارٹی بن گئے سینٹ میں. لیکن انہوں نے جو سارا ڈرامہ کیا ہے وہ ایک حفیظ شیخ کی سیٹ کے اوپر, اور سارا جو پیسہ لگایا ہے جو یوسف رضا گیلانی کا پیسے بانٹ رہا تھا شام کو, لوگوں کی ضمیر خرید رہا تھا. اور وہ جو میں نے جب اپنے MNA سے جب میٹنگ کی, ہماری خواتین نے ہمیں بتایا کہ جی ہمیں کال کر کے آفرز مل رہی تھی. کوئی ہماری پرانی PTI کی وہ کال کر کے کہہ رہی تھی 2 کروڑ سے بولی لگ رہی تھی. اب میں الیکشن کمیشن سے تھوڑا بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں, الیکشن کمیشن آپ کا بہت بڑا رول ہے. آپ کی سب سے بڑی ذمہ داری صاف اور شفاف الیکشن ہے. یہ آپ کی آئینی ذمہ داری ہے. پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ آپ نے عدالت میں کیوں جا کے کہا کہ جی خفیہ بیلٹ ہونی چاہیے. مجھے یہ بتائیں, کوئی آئین اجازت دیتا ہے چوری کرنے کی, رشوت دینے کی؟ کوئی آئین اجازت دیتا ہے جو 30 سال سے ہو رہا ہے؟ پھر جب آپ کو سپریم کورٹ نے موقع دیا, کیا انہوں نے آپ کو کہا کہ ہاں اس دن سیکرٹ بیلٹ کروا لو, لیکن اس کے بعد ان کی آئیڈینٹیفیکیشن رکھو بیلٹ کی کہ ہم مثلا آج پتا چلوانا چاہتے ہیں جی ہمارے 15-16 لوگ جو بکے ہیں, میں ورڈ یوز کر رہا ہوں بکے ہیں, ہمیں پتا تو چلے وہ کون ہے. آپ نے ان مجرموں کو بھی بچا لیا یہ سیکرٹ بیلٹ کروا کے. آپ نے ہماری جمہوریت کو نقصان پہنچایا ہے. مجھے بتائیں کون سی جمہوریت ہے جدھر پیسے دے کے کوئی سینٹ بنتا ہے؟ یہ جمہوریت ہے؟ جمہوریت کا تو مطلب ہوتا ہے الیکشن سے لوگ اوپر آتے ہیں. یہ پیسے دے کے اوپر آنے کا یہ جمہوریت ہے؟ دوسرا مجھے بتائیں کہ جو ہمارے بچے ہیں, ہمارا ایک نوجوان آبادی ہے, ہم کیا ان کے لیے مثال سیٹ کر رہے ہیں؟ سارے ملک کے سامنے پیسے چل رہے ہیں, وہ ویڈیو چل رہی ہے پیسے کی. اس سے پہلے ویڈیو چلی جو 2018 کے الیکشن میں کہ جناب وہ MPs کروڑوں روپیہ ایسے ایسے کر کے بیگز میں ڈال رہے ہیں. کوئی کچھ کوشش کی؟ کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کی ذمہ داری تھی انویسٹیگیٹ کرنے کی؟ ساری ایجنسیز آپ کے نیچے ہیں, سب کے سامنے یہ تماشا ہوا. مجھے یہ بتائیں کہ جب ایک ملک کی لیڈرشپ, یہ لیڈرشپ ہے سینٹ کی, جب یہ رشوت دے گی اور رشوت لے گی تو آپ کیا کہیں گے کہ پٹواری اور تھانے دار وہ ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا آپ کہیں گے باقی لوگ ٹھیک ہو جائیں لیکن لیڈرشپ چوری رشوت دے؟ ایک چائنیز پروورب ہے کہ فش راٹس فرام دا ٹاپ. جب اوپر آپ کرپشن کی اجازت دے رہے ہیں اور آپ کے سامنے ہوئی ہے اور آپ کو پتا تو ہونی ہے. میں کہتا کیا, میں نے الیکشن سے پہلے کہا کہ ریٹس لگ گئے ہیں لوگوں کے, بولیاں لگ رہی ہیں. آپ کو موقع جب دیا سپریم کورٹ نے, کیا وجہ تھی کہ آپ 1500 بیلٹس کے اوپر کوئی ایک بار کوڈنگ نہیں کر سکتے تھے؟ آپ نے تو پوری طرح ایک موقع دیا ملک کی جمہوریت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے. اس سے کیا ہوا؟ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں کہ آج کیا ہماری جمہوریت اوپر گئی ہے نیچے گئی ہے؟ جو آپ نے ملک کی موریلٹی, اخلاقیات کو نقصان پہنچایا ہے کہ یہ جو اوپن ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے, کیا اس سے فرق ہو؟ مجھے بتائیں. یہ ایک بڑی عظیم خواب کا نام تھا پاکستان, اسلامی فلاحی ریاست. یہ علامہ اقبال نے کہا تھا مثال بنے گی مسلمان دنیا کے لیے. مجھے بتائیں یہ اپنے نوجوانوں کو آپ کیا بتائیں گے؟ یہ سارے ملک کے سامنے, اور یہ کتنا پیسہ چلا ہے یہ ابھی تو یہ تو سامنے آ گیا نا آپ کا ویڈیو. آپ کو یہ نہیں اندازہ کہ کتنا پیسہ چلا ہے اس الیکشن کے اندر.
کس طرح لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں پیسہ بنانے کے لیے, کس طرح ہماری پالیٹکس کو کرپٹ کیا گیا ہے. جو کروڑوں روپیہ خرچ کر کے سینیٹر بنے گا وہ حاتم تائی ہے, وہ آ کے ملک کی خدمت کرے گا, وہ یہ پیسہ کدھر سے ریکور کرے گا؟ پھر کہتے جی کہ دیکھیں جی کرپشن بڑی بڑھ گئی ہے ملک میں. کبھی قانون سے بھی کوئی کرپشن ختم ہوئی ہے؟ مجھے بتائیں, کبھی کوئی قانون بنا کے یا لا انفورسمنٹ سے کرپشن ختم ہو سکتی ہے؟ کرپشن ایک معاشرہ ختم کرتا ہے, ایک قوم مل کے کرپشن ختم کرتی ہے. جب ایک قوم ایک میسج دیتی ہے کہ جو کرپشن کرے گا, رشوت دے گا, وہ ہمارے میں سے نہیں ہے, اس کو لوگ شادیاں نہیں کروائیں گے ان گھروں میں, ان کو گوت پارٹیز پہ نہیں بلائیں گے. یہاں کرپٹ لوگوں کو آپ مین سٹریم میں لا رہے ہیں. اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, ہمارے وہ میڈیا کے لوگ, میں ان سے سوال پوچھتا ہوں, بڑے بڑے صحافی عدالت میں جاتے ہیں, عدالت میں جا کے کہتے ہیں کہ جی وہ نواز شریف کو تقریر کرنے کی موقع دینا چاہیے, وہ نیلسن ملک کو پتہ نہیں کیا فائدہ ہوگا. ایک آدمی سپریم کورٹ سے کنوکٹ, ایک مجرم جھوٹ بول کے ملک سے بھاگا ہوا, جس کے اوپر اربوں اربوں روپے کی چوری, اس کے بیٹوں کے اربوں روپے کی پراپرٹیز میں رہ رہے ہیں لندن. ملک سے کیوں بھاگے ہوئے جی؟ ہم برطانوی سٹیزن ہیں. وہ تو جی بکنگھم پیلس میں پیدا ہوئے تھے نا, کدھر سے پیسہ آیا ان کے پاس؟ یہ یہاں سے پیسہ چوری کر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں, وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, اس کا منشی جو دماد ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے, ان کے بچے باہر بیٹھے, سارے اربوں پتی ہیں, کوئی جواب. اور یہاں ہمارے صحافی کہہ رہے ہیں کہ جو اسے تقریر کرنے کا موقع دے. وہ کوئی جیل سے نکلتا ہے اربوں روپے کی کرپشن کے چارج, وہ جا کے پھول پھینک رہے ہیں لوگ اس کے اوپر. مجھے یہ بتائیں کیسے کرپشن ختم ہوگی؟ جب آپ معاشرہ, جب ان کرپٹ لوگوں کو ایکسیپٹیبل کر دے گا, یہ کھلے عام, جب یوسف رضا گیلانی یہ جب بنے گا سینیٹر اور وہ پیسے چلا کے, اور ہم اس کو ایکسیپٹ کریں گے, جی وہ جی جمہوریت بڑی آ گئی. یہ صرف میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کیا ہمیں فکر ہے اپنے آنے والے بچوں کی, اپنی جنریشنز کی, اپنی نسلوں کی, کہ کیا ہم ایگزامپل سیٹ کر رہے ہیں ان کے لیے. میں اپنی ساری قوم سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ ان لوگوں کو ایکسیپٹ کر لیں گے جو بڑے بڑے ڈاکو, کیا عمران خان کی اکیلے کی ذمہ داری لگی ہوئی ہے کہ ان کے پیچھے پڑا رہے؟ یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے. سنگاپور کے اندر جب ایک وزیر نے چوری کی, کرپشن کی, لی کوان یو جو ان کے پرائم منسٹر کا سب سے قریبی تھا, اس نے جب اس کو سزا دلوائی اس نے خودکشی کر لی, کیونکہ اسے پتا تھا معاشرے میں اب میری جگہ ختم ہو گئی ہے. اس کو معاشرے میں ہال نہیں ڈالیں گے, پھول نہیں پھینکیں گے کہ نیب سے باہر آ رہے جی پھول پھینک رہے ہیں. کوئی نہیں پوچھ رہا کہ اس نے کتنی کرپشن کی ہے. میرے پاکستانیوں, دیکھیں یہ آپ کے اوپر ہے, کیا آپ اپنے ملک کو اوپر لے جانا چاہتے ہیں یا ان چوروں کے ساتھ کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں؟ ہم آج اس لیے یہاں ہیں کہ ہم نے چوری ایکسیپٹ کی, چوروں کو ایکسیپٹ کیا. ہم نے ان لوگوں کو جب ہمیں پتہ ہوتے ہوئے کہ انہوں نے آپ کا پیسہ میرا تو نہیں پیسہ چوری ہوا, یہ جو پیسہ باہر گیا یہ میرا تو پیسہ نہیں باہر گیا, یہ ہمارا پیسہ باہر گیا ہے. یہ کانٹریکٹس کے اوپر پیسہ بناتے ہیں, ہر چیز کے اوپر. سڑک جو بنی ہوتی ہے 1 ارب روپے میں, وہ بناتے ہیں 1.5 ارب روپے میں, باقی پیسہ ان کی جیب میں. اور وہ سارا, آپ ساری قوم جو ہمارے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں, پیچھے تو جائیں, قرضے چڑھے کیسے ہیں؟ کون سی قوم آگے بڑھ سکتی ہے؟ ایک مجھے قوم بتائیں, ایک ملک بتائیں, ایک مجھے ملک بتائیں جس کے پرائم منسٹر اور وزیر چوری کر رہے ہوں اور وہ ملک ترقی کر رہا اور خوشحالی ہو. ایک ملک مجھے بتا دیں. اور جو ملک سزا اور جزا نہیں کرتا, طاقتور کو سزا نہیں دیتا, وہ طاقتور جو مرضی کرے, وہ اچھا وہ بدقسمتی سے ان کو وی آئی پی کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. جیلوں میں بھی وہ وی آئی پی ہیں. انہوں نے اربوں کی چوری کیا, وہ بیچارہ غریب آدمی نے کوئی کسی کی بھینس اٹھا لی کچھ, وہ اس کا حال دیکھے اور ان وی آئی پیز کا حال دیکھے. قوم کرپشن سے لڑتی ہے, قانون اکیلا کرپشن نہیں ختم کر سکتا.
یہ جو آپ نے ڈرامہ دیکھا ہے آپ کے سامنے جو ہوا ہے, ساری قوم نے دیکھا ہے کہ پیسے دے کے ایک وزیر جیت گیا اور بڑی تالیاں بجے, جی بہت بڑا زبردست کام کیا اس نے. اس کا ماضی اٹھا کے دیکھیں, $60 ملین کا پاکستان کا پیسہ پڑا تھا سوئٹزرلینڈ میں. آصف زرداری تو کہہ ہی نہیں سکتا تھا میرا, کیونکہ اس نے تو کوئی ڈکلیئر ہی نہیں کیا, چوری کا پیسہ تھا. سپریم کورٹ اسے کہہ رہا ہے کہ لیٹر لکھو کہ پاکستان کا پیسہ سوئٹزرلینڈ کو واپس دیں. لیٹر نہیں لکھا. وفاداری جی, میں جی بڑا وفادار ہوں. کس سے؟ کسی انسان سے وفادار ہوں. پاکستان کا پیسہ سوچے 8-9 ارب روپیہ پاکستان کا باہر پڑا ہے, وہ آ جاتا, ہم اسے کیا کیا کر سکتے ہیں. اسکول بنا سکتے ہیں, لوگ ہسپتال, 100 چیزیں کر سکتے ہیں. لیکن جی اس نے وہ تو یہ اس کی سب سے بڑی ہے, اس پہ ڈسکوالیفائی ہوا ہے. آج بڑے زوروں شوروں سے جی سینیٹر بن گیا, جی بہت بڑی کامیابی ہوئی ہے. اب میں آخر میں اپنی آپ سے آخری جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ, ان کا خیال یہ تھا کہ میرے اوپر یہ نو کانفیڈنس کی تلوار لٹکائیں گے, اور میں کیونکہ مجھے کرسی بڑی عزیز ہے تو میں ان کو کہوں گا کہ جی ہاں جی ٹھیک ہے, میں آپ کو NRO دے دیتا ہوں, یعنی آپ کی جتنے بھی کیسز میں آپ کو ختم کر دیتا ہوں. میں پرسوں کانفیڈنس موشن لے رہا ہوں, اسمبلی کے پاس جا رہا ہوں, کانفیڈنس اپنی اسمبلی کو کہہ رہا ہوں آپ بتائیں سامنے, کیونکہ وہ تو اوپن ہوگا نا. اب یہ آپ کا ڈیموکریٹک, میں اب اپنے سارے ممبرز کو کہہ رہا ہوں, یہ آپ کا جمہوری رائٹ ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان کے ساتھ نہیں ہیں, میں آپ کی عزت کروں گا, ٹھیک ہے, میں نااہل ہوں, اتنا قابل نہیں ہوں. آرام سے ہاتھ کھڑے کریں کہ نہیں ہے, میں اپوزیشن میں چلا جاؤں گا. اگر آپ جیت جاتے ہیں میں اپوزیشن میں بیٹھ جاؤں گا. لیکن خفیہ طور پہ ہاں جی ہم آپ کے لیے ووٹ کریں گے, پیسے لے کے کسی اور کو ووٹ کریں. آپ اپنی آخرت تباہ کرتے ہیں. خوف خدا ہونا چاہیے آپ کو, اوپر والا تو سب کچھ دیکھ رہا ہے, ہمیشہ فکر کیا کرے اپنی آخرت کی. تو میں کانفیڈنس لوں گا جا کے اپنی اسمبلی سے, اور میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ اب میں ذرا مخاطب ہوں, یہ جو سارے PDM کے جتنے یہ بڑے بڑے جو ان کے جو یہ جو بڑے بڑے کیا ہیں, یہ جو بھی ہیں, آپ سب کو میرا یہ پیغام ہے, دیکھیں مجھے اگر پاور میری جاتی ہے مجھے کیا فرق پڑتا ہے. میں نے کوئی فیکٹریاں بنائی ہیں آ کے, میں نے کوئی اپنے رشتہ داروں کو کئی بڑے بڑے عہدے دیے ہیں, میں تو کوئی باہر جا کے ہم پیسے نکال کے تو بڑے بڑے کوئی مے فیئر میں نے کوئی بڑے بڑے گھر لے لیے. میں تو اپنے گھر میں رہتا ہوں, سوائے حکومت کا میرے اوپر پیسہ ایک ٹریول پہ اور ایک سیکیورٹی پہ, اس کے علاوہ سارے خرچے میں اپنے برداشت کرتا ہوں. سارے میرے ٹریول دیکھے, جب میں باہر گیا ہوں 10 گنا کم پیسہ خرچ کیا میں نے ٹریول میں, کیونکہ مجھے یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں, مجھے خوف خدا ہے, میرے ملک میں بھوک ہے, مشکل وقت سے ملک گزر رہا ہے, میں اپنے ملک کا پیسہ بچاتا ہوں. میری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر میں اقتدار میں نہ ہوں, کوئی میری زندگی میں نہیں فرق پڑے گا. لیکن آپ سب کے لیے میرا پیغام ہے, میں چاہے اپوزیشن میں بیٹھوں چاہے اسمبلی سے بھی باہر ہو جاؤں, میں نے آپ میں سے کسی کو نہیں چھوڑنا جب تک آپ اس ملک کا پیسہ واپس نہیں کریں گے. میں اگر باہر بھی ہو جاؤں, میں اس قوم کے لوگوں کو نکالوں گا. یہ جو قوم ہے یہ اپنا جب ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے اس کو بچانے کے لیے نکلے گی, چوروں کے پیسے کو بچانے کے لیے قوم نہیں نکلتی جو آپ نے جتنی کوشش کر لی ہے. میں آپ کو پبلک نکال کے دکھاؤں گا, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میری زندگی کو. ملک کے لیے جب تک میں زندہ ہوں, میں اس ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے اپنے ملک کے اندر یہ لوگ جو کہ میں ان کو ملک کے غدار کہتا ہوں, جو چوری کر کے پیسہ باہر لے کے جاتے ہیں, میں ان کا مقابلہ کرتا رہوں گا. اور میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ اس ملک کو بڑا اچھا وقت دکھانے والا ہے. مجھے یہ میرا ایمان ہے کہ یہ ملک ایک عظیم ملک بنے گا, اور یہ بنے گا ہی تب جب یہ سارے بڑے بڑے ڈاکو جیلوں میں ہوں گے. پاکستان پائندہ باد.
वज़ीर आज़म इमरान खान कौम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एक सेनेटर रिश्वत देकर सेनेटर बन रहा है, ये कौन सी जमहूरियत है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिसाक जमहूरियत में लिखा कि ओपन बैलेट होना चाहिए। 2018 में सेनेट के इलेक्शन में हमारे 20 अरकान बिके, हमने उनको निकाला। हमने ओपन बैलेट के लिए बिल पेश किया तो ये तमाम जमातें सीक्रेट बैलेट पर इकट्ठी हुई। ये कौन सी जमहूरियत है, ऐसा कहना था वज़ीर आज़म इमरान खान का। उन्होंने कहा कि मैंने ओपन बैलेट से इलेक्शन कराने का कहा, सब जमहूरियत के नाम पर इकट्ठा हो गए। पहले दिन कहा था एनआरओ नहीं दूंगा, अपोजिशन का एक एजेंडा है मुझे दबाव में लाना। सेनेट के इलेक्शन में पैसा चलता है, उम्मीदवार अरकान को खरीदता है, ये कौन सी जमहूरियत है। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैंने ओपन बैलेट से इलेक्शन कराने का कहा, सब जमहूरियत के नाम पर इकट्ठा हो गए। पहले दिन कहा था एनआरओ नहीं दूंगा, अपोजिशन का एक एजेंडा है मुझे दबाव में लाना। वज़ीर आज़म ने कहा कि अपोजिशन अदम एतमाद की तलवार मुझ पर लटकाना चाहती है। हमारे 15 से 16 लोग बिके हैं, हमें पता होना चाहिए कि कौन बिका। बिकने वालों की शनाख्त का कोई निज़ाम नहीं, लोगों ने अपने ज़मीर बेचे। वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं किसी से डरता नहीं, मैं अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं कर रहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं अपोजिशन में रहूं या हुकूमत में रहूं, लेकिन मैं उन लोगों का पीछा हर वक्त करता रहूंगा जो करप्ट हैं। ठीक है, इसी पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी, बताइएगा मजीद क्या तफसीलात हैं। देखिए, बड़े अहम खिताब है प्राइम मिनिस्टर का, जिसमें एक तो उन्होंने आज सारा दिन जो उनकी पार्टी ने डिसीजन मेकिंग की है उसको बिल्कुल एलेबोरेट कर दिया कि परसों सैटरडे को वो इत्मीनान का वोट लेंगे, लेकिन साथ उन्होंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर कह दिया है, जिस तरह से वो हमेशा दबंग बात करते हैं, तमाम खिताब करते हैं कि उनको उनकी पार्टी इंशाल्लाह जो है वो जीतेगी, इत्मीनान का वोट हासिल करेगी। लेकिन साथ उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने अपने अरकान पार्लियामेंट को कहा है, अरकान असम्बली को कहा है कि आप अपना वोट अपने ज़मीर के मुताबिक इस्तेमाल करें, ओपन वोट होगा, सबके सामने होगा, शो ऑफ हैंड होगा। आपको साथ मुखातब किया उन्होंने कि अगर कोई मेरे सामने मुंह पे आके कहता है कि मैं आपके साथ हूँ और छुप के मेरे साथ नहीं होता, तो उसको कोई जरूरत नहीं है, सब लोग अपना वोट जो है एलानिया इस्तेमाल करें। एक और बड़ा अहम मैसेज दिया उन्होंने कि अगर वो जीत हार भी जाते हैं किसी वजह से, जो कि जिसका इम्कान कम है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपोजिशन में बैठने के लिए भी तैयार हैं। अगर वो असेंबली से बाहर चले जाते हैं उसके लिए भी तैयार है। यानी उन्होंने किसी किस्म की कोई प्रेशर उन पर नहीं है जो उन्होंने बात की है। लेकिन सबसे अहम मैसेज दिया है। तारिक चौधरी, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। सीनियर एंकर पर्सन आसमा शहनाजी हमारे साथ मौजूद हैं। आसमा, आपने भी वज़ीर आज़म इमरान खान का खिताब सुना, क्या कहेंगी आप? जी बिल्कुल, खिताब वज़ीर आज़म का काफ़ी लंबा था, तवील था, और काफ़ी बातें जो थी वो तो रेपिटिशन थी, लेकिन जो 2-3 बातें उन्होंने बहुत अहम की हैं। और उन्होंने ये एक बात तो ये कही कि मैं चोरों को नहीं छोड़ूंगा, बल्कि मैं आपको पब्लिक बाहर निकाल कर दिखाऊंगा। उन्होंने धमकी दी है, वार्निंग दी है या मुतनब्बे किया है, और किसको किया है ये बहुत अहम है देखना कि वो किसको कह रहे हैं कि मैं आपको पब्लिक बाहर निकाल के दिखाऊंगा। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि मैं वोट लेने जा रहा हूँ, एतमाद का अगर नाकाम हुआ तो अपोजिशन में चला जाऊंगा। और साथ में उन्होंने ये भी एक अहम बात की है कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, ये मुझ पर जो अदम एतमाद की तलवार लटकाएंगे तो इसके बावजूद मैं एनआरओ नहीं दूंगा। तो ये सारी जो अहम 4-5 बातें थी, इसको इस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि आज सुबह एक बहुत अहम मुलाकात भी हुई है। और वो एक अहम मुलाकात जो थी वो DGISI और आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म से मुलाकात थी, जिसके बाद अवाम से खिताब का फैसला प्राइम मिनिस्टर ने किया। और ये इसके साथ साथ ये भी आपको मालूम होगा कि सैटरडे को एतमाद का वोट भी प्राइम मिनिस्टर ने लेना है असेंबली से। और उससे कुछ आज सुबह ही उनकी स्टेटमेंट आई थी कि मुझे पता है कि कौन लोग हैं जो पिके हैं। फवाद चौधरी साहब ने एक इंटरव्यू दिया है BBC को, उसमें भी उनको पता, उन्होंने कहा कि पता है। और इसी तरह से मतलब ये इम्प्रेशन गवर्नमेंट की तरफ से मुख्तलिफ लोगों की तरफ से आता रहा है कि उनको जो बिकने वाले लोग हैं उनका इल्म था। लेकिन अभी प्राइम मिनिस्टर ने ये बात कही है कि अब जो लोग हैं वो सामने आ जाए, इसलिए वो इत्मीनान का वोट ले रहे हैं। और उनको ये बात मालूम अगर है भी तो अब इसका कोई कुछ नहीं किया जा सकता, इस तरह की गोलमोल उन्होंने एक स्टेटमेंट जरूर आज का जो बयान है वो दिया है। लेकिन इम्पोर्टेंट बात यही है कि अगर वज़ीर आज़म को पता है, जो कि वो बार बार कहते रहे हैं और कह रहे हैं, आज उन्होंने ये नहीं कहा अभी खिताब में, लेकिन
उनको चाहिए कि वो ऐसे लोगों को जरूर एक्सपोज करें, और शायद इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि मैं एतमाद का वोट लूंगा और मुझे पता चल जाएगा कि जो लोग मेरे साथ नहीं हैं और मेरे सामने मेरे साथ रहने की बात करते हैं और पीछे से वो मुझे वोट नहीं देते हैं, वो मैं उनको एक्सपोज जरूर करूंगा। तो इसका तो साफ मतलब ये नजर समझ में आता है कि प्राइम मिनिस्टर को अपने अराकीन के ऊपर एतमाद नहीं रहा, और उनके अपने जो अराकीन असेंबली हैं, उनके जो इत्तेहादी हैं, क्योंकि आज सुबह से वजीर आजम ने चौधरी परवेज इलाही से बात की, वजीर आजम ने MKM के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब को फोन किया, वजीर आजम ने अपने जितने इत्तेहादी थे उनको एतमाद में लिया, उनसे बातचीत की, और अपने इसके बाद जो है वो उन्होंने ये फैसला अनाउंस किया कि वो आज कौम से खिताब करेंगे। तो एक बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि वजीर आजम को अपने अराकीन के ऊपर कतई एतमाद नहीं है, इसीलिए वो एतमाद का वोट लेंगे, और वो ये चाहते हैं कि उनको पता चल जाए कि उनकी सफ़ों में कौन से लोग हैं जो कि उनसे मुतमईन नहीं है। और जाहिर है कि इस वक्त जो हुकूमत की सिचुएशन है, हुकूमत के पास अक्सरियत इस वक्त मौजूद नहीं है, जो कल के इलेक्शन के बाद अगर देखा जाए तो एक अखलाकी तौर पे भी और आईनी तौर पे भी अब वजीर आजम को एतमाद के साथ साथ बहुत सारी और चीजें, जिसका उन्होंने रेफरेंस भी दिया है कि NRO मुझसे मांगा जा रहा है, और अगर ये समझते हैं कि अदम एतमाद की तहरीक की तलवार लटका के तो मुझसे NRO लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। मगर एक तरह से अगर देखें तो आज का जो खिताब था वजीर आजम का, वो इस बात का इजहार कर रहा है कि हुकूमत के पास अक्सरियत जो है उसका या एतमाद की काफी हद तक कमी है। शौकत पराचा, आपने भी खिताब सुना, आप क्या कहेंगे आज के इस खिताब पर? देखिए, अजीब से वजीर आजम है मुल्क के, और वो कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सेनेट में जो पैसा है हॉर्स ट्रेडिंग उसको फरोग दिया। ये बहुत संगीन इल्जाम है। मैं सिर्फ इसी पे रहना चाह रहा हूँ। इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद खुद मुख्तार इदारा है, आईनी इदारा है। इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कंडक्ट और ऑर्गेनाइज करना। अब क्या हम एक बार फिर इस मुल्क में इदारों के टकराव की तरफ जा रहे हैं? क्या अब वजीर आजम जो एग्जीक्यूटिव हेड हैं वो इलेक्शन कमीशन के साथ टकराएंगे बराह रास्त? सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी और फिर फैसला दिया था, उसके तहत इलेक्शन कमीशन का दूसरा फैसला सुना दिया था। तो मुझे समझ नहीं आ रही वजीर आजम की ये तकरीर किसने लिखी है और किसने ये मशवरा दिया कि आप इस तरह अदारों के टकराव की तरफ जाएं। और दूसरी बात यह है कि क्या उन्होंने वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है जिसकी कोई आईनी बुनियाद ही नहीं है। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बहुत शुक्रिया शौकत पराचा। आसमा शराजी और तारिक चौधरी हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए आज न्यूज़। आज व्यू 360 में ग्वांटानामो का मुस्तकबिल क्या होगा? क्या जो बाइडन कैद खाना